अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है फराज अली खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इंडिया में क्या हालात पैदा हुए हैं, किसान अपनी जगह रो रहे हैं और कश्मीर के अंदर हालात अपनी जगह पे, उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो अपनी जगह सर उठा रही हैं। लेकिन इस सब चीज़ के अंदर जो एक नई सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई वो थी व्हाट्सएप चैट और कुछ टीआरपी रेटिंग्स के रिलेटेड मीडिया के अंदर हलचल। नाजरीन, इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारे मसाइल जो जन्म ले रहे हैं, उनमें से एक जो रीसेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग मसला उनका जो व्हाट्सएप चैट गेट, अनाब गोस्वामी गेट, जो एक स्कैंडल सामने आया, वो एक टीआरपी स्कैंडल था जो अनाब गोस्वामी और पब्लिक टीवी ने और हमें एक्सपोज किया। उसने किस तरह से इंडियन मीडिया के अंदर रेटिंग की जंग, और फिर वो अनाब गोस्वामी जो कि मशहूर हैं अपनी बदतमीज़ी के लिए और अपने गेस्ट्स के साथ बेतहाशा बदतमीज़ी करते हैं। और हमने इनको देखा ये कि वो ख़ासकर मुसलमानों के साथ जिस तरह का उनका रवैया है उसको भी बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उनकी उस बदतमीज़ी को पसंद किया जाता है इंडिया में। रिसेंटली लास्ट ईयर टीआरपी की गेम के अंदर अनाब गोस्वामी साहब जो थे वो अरेस्ट हुए और अब उनकी जो हाई कोर्ट है उसके अंदर जब उसकी पेशी थी, उससे पहले एक और स्कैंडल सामने आता है जहां पे व्हाट्सएप चैट के अंदर प्रथुदास गुप्ता साहब जो हैं, जो एक रेटिंग कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनके साथ व्हाट्सएप चैट हो रही है और उसके अंदर बात की जा रही है एक इवेंट्स की जो पहले से ही अनाब गोस्वामी को चीज़ों के बारे में पता है। और उसमें उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की कि किस तरह से पुलवामा अटैक होगा, उसके बारे में बात हुई बिफोर इट हैपेंड। इसी तरह बालाकोट के अंदर जो उन्होंने एक मसनूई और एक ड्रामा रचाया इंडिया ने, उसके बारे में उन्होंने बताया पहले से रेटिंग कंपनी वाले को। तो इस सब चीज़ को लेके बड़ी ज़्यादा उधम मची। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं और फिर हम बात करेंगे सब चीज़ पे भी। तो हमें ज्वाइन करें सैफ जमशेद बारियार साहब। सैफ साहब, थैंक यू, आप एनालिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र है, एंड ही इज़ यंग एंड ही हैज़ a lot of following as well on social media और इनके बड़ी गहरी नज़र होती है सब चीज़ों पे और बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट ऑफ व्यू है सबको लेके। थैंक यू सैफ, आपने टाइम निकाला। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं खादिम अली मांडला साहब। खादिम अली मांडला साहब जो ही इज़ अ फायर ब्रांड जर्नलिस्ट यहाँ पे हमारे, और बड़ा जज्बा इनके अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह खादिम अली मांडला साहब बात करते हैं इंडिया को लेके, वो एक पाकिस्तानी जो है उसके जज्बात की ट्रू अक्कासी है। जिस तरह पाकिस्तानी जज्बात में बोलते हैं वो उनकी अक्कासी है। खादिम साहब, शुक्रिया आपका, आपने फिर से टाइम निकाला। एंड वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और मैं इनकी बात आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले बता दूं, जो हमारे ये गेस्ट हैं इन्होंने अरनाब गोस्वामी के बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत भी की हुई है। इनकी उस सोशल मीडिया पे और डिफरेंट उस पर उनके साथ डिबेट भी रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड आई एम ऑनर्ड कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो हु नोज़ बेटर देन कर्नल असद महमूद साहब कि अनाब गोस्वामी हैं कौन और उनकी क्या ब्रांडिंग है, किस तरह से। तो बिफोर वी स्टार्ट सर, आपसे कर्नल साहब सबसे पहला सवाल, उन्होंने बार बार, अगर आपने सुना हो वीडियो में, कहा हु इज़ दिस एनएम, हु इज़ दिस एनएम। तो ये एनएम है कौन इस चैट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एनएम हु कैन बी, नरेंद्र मोदी है ना, हु एल्स के। तो सर ये उनका नाम लेते हुए उनके क्यों मुंह में छाले पड़ते हैं लेते हुए इंडिया वो में? ऐसा ही है। देखिए, एक चीज़ आप ये देख लें कि आपने जिस तरह तस्करा किया, यस आई हैड द अपॉर्चुनिटी, डिड नंबर ऑफ शोज़ विद अर्नब गोस्वामी। उसके शो के ऊपर उनके अपने इंडियन एनालिस्ट होते थे और इट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी हीटेड डिबेट। एंड लेट मी टेल यू, अर्नब गोस्वामी वाज सच अ फायरी एंकर एंड स्पीकर, अनबिलीवेबली फायरी। और फिर आप ये देख लें कि झूठ, मतलब जम के कुर्सी पे झूठ बोलना ख़त्म था अर्नब पे। यानी कोई चीज़ भी होगी वो उठा के आपके पाकिस्तान की तरफ लेकर आएगा। यस, वी कैन से वी यूज टू बी देयर काउंटर करने के लिए, और फिर इंडियन मासेस को एक मैसेज देने के लिए कि लुक, वट एवर इज़ बीइंग डन इन इंडिया इज़ बीइंग डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। चाहे वो पुलवामा की बात हो, चाहे कश्मीरियों के साथ जो सिलसिला हो, चाहे वहाँ उनके अंदर जिस तरह की अनरेस्टलेसनेस इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही है और इस पूरे रीजन के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो कुछ भी हो रहा है, इट इज़ बेसिकली नरेंद्र मोदी दी प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर, और साथ अपनी शैतानी ट्राइका के साथ जिसमें अजीत डोवल और फिर अमित शाह है। दे आर दी वन। ये शैतानी ट्राइका है। पूरे इंडिया को उन्होंने एक्चुअली फराज साहब कब्ज़े में किया हुआ है, कोई इनके सामने नहीं बोल सकता। और ये याद रखिए, ऐसा नेक्सस नहीं है कि आप ये कहें कि अभी शुरू हुआ। अमित शाह वाज दी इंटीरियर मिनिस्टर गुजरात का और ही वॉज द चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात का। जब 2002 के अंदर उन्होंने 2000 से ज़ायद मुसलमानों के
خون کی ہولی کھیلی تھی. اٹ واز دیٹ ٹائم کہ انہوں نے لوگوں کو زندہ جلایا تھا, مسلمانوں کو, ان کی فیملیز کو, ان کے بچوں کو زندہ جلایا, ان کے کاروباروں کو, ان کے گھروں کو, اور آج تک وہ مسلمان جو ہیں جو بچ گئے تھے وہ کیمپس کے اندر موجود ہیں. دے ہیو ناٹ بین پرمیٹڈ ٹو گو بیک بیسیکلی ٹو دیئر اون ہومس. یہ ہے وہ انڈیا جس کی ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, بہت بڑا ملک ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, اینڈ سی جی کہ یہ کیسے یہ تمام لوگ ایک طرح کے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. آئی ووڈ سمپلی سے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو مذہبی تعصب ہے, جو جس طرح کی مذہبی تنگ نظری ہے, اٹ از انبلیویبل. بٹ لیٹ می ٹیل یو, اس وقت نریندر مودی پچھلے 6 سالوں کے اندر میں سمجھتا ہوں فراز جس طریقے سے انڈیا کو نیگیٹیوٹی کے اوپر لے کر گیا, ہی واز دی ون وین ہی کیم ان ٹو پاور, ہی سیڈ جی کہ لک میرے لیے جتنے بھی میرے پڑوسی ہیں دے گیٹس پرائورٹی, دے آر دی ون. آئی وڈ سے جی کہ جو آپ کے نیبرز فرسٹ کی اس نے بات کی. بڑے اس کو طریقے سے اور بڑا سویٹ شوگر کوٹ کر کے کہا کہ فائر برانڈ. مانڈلا صاحب سے بھی پتہ کریں گے, جرنلسٹ ہیں مانڈلا صاحب, اور ان کا جرنلزم میں بڑا ٹائم انہوں نے لگایا. ان سے پوچھتے ہیں بدتمیزی ہے یا فائر برانڈنگ ہوتی ہے, جس طرح سے انہیں کوٹ کیا. لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد, تو دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے ارنب گوسوامی پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی ایک شوگر کوٹڈ بات کی کرنل صاحب نے, اور کرنل صاحب نے کہا بڑے فائر برانڈ قسم کے ایک وہ اینکر ہیں, اور ان کے ساتھ کرنل صاحب نے کافی سارے پروگرامز میں شرکت بھی کی. لیکن یہاں پہ مانڈلا صاحب سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, اور مانڈلا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ فائر برانڈنگ ہوتی ہے یا یہ بدتمیزی ہوتی ہے. مانڈلا صاحب, شو کے بیچ میں گیسٹس کو کہہ دینا آپ نکل جائیں میرے شو میں سے, شو کے بیچ میں گیسٹ کو شٹ اپ کال دینا, اور خاص کر کے اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی ایسا ہے جو بی جے پی کے خلاف بات کر رہا ہے, اس کی تو انہوں نے وہاں پہ بس جسے کہتے ہیں نا تباہی پھیر دینی ہے. کیا یہ فائر برانڈنگ ہوتی ہے یا یہ بدتمیزی کہلائے گی سوسٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فراز صاحب. بات کر رہے ہیں ارنب گوسوامی کی. ارنب گوسوامی جو ہے وہ نہ تو اینکر ہے نہ وہ اینالسٹ ہے, وہ فیس ماؤتھ ہے آر ایس ایس کا, ہندوتوا کا, نریندر مودی کا. نریندر مودی اگر قتل عام کرتا ہے تو کیا وہ بدتمیزی نہیں؟ تو اس کو کس سینیریو میں آپ لیتے ہیں؟ جو اپنی فوج, مسلح افواج کو خود قتل کروا دے, اس کو کس سینیریو میں لیں گے؟ تو یہ انہی کا وہ جو ہے ماؤتھ فیس ہے نا, اس نے وہی زبان بولنی ہے جو مودی کو راس آتی ہے, اس کی وہی زبان ہے جو آر ایس ایس کو راس آتی ہے, اس کی وہی زبان ہے جو ان کی ٹریننگ ہے, اس کی ٹریننگ ہی یہ ہے. ہماری سوچ جو ہے نا اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ لیکن ہمیں یہ ہے کہ وہ اس کی بدتمیزی اور اس کی بے وقوفی اور اس کی جہالت یہ کہ وہ ہمارے کبے سے بھی انڈیا کو ڈرا دیتا ہے کہ اگر ہمارا ادھر سے کبا کو پکڑ لیں تو اس سے بھی انڈیا پورے کے اندر ہراسمنٹ وہ پھیلا دیتا ہے. اتنا بے وقوف اور جاہل اور بزدل ہے وہ. یعنی کہ ان کی بزدلی کا عالم اتنا ہے کہ ہمارے کبے کو بھی وہ اس طریقے کی شکل پہناتا ہے اور بتاتا ہے, وہ کوئی ٹڈی دل یہاں سے چلی جائے اس کا وہ خوف دلا دیتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئی ہیں, پتہ نہیں کیا لے کے آئی ہیں. یعنی کہ اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ نقصان ڈیفینیٹلی اس کو ہوگا, لیکن وہ اس نقصان کو نقصان سمجھتے نہیں ہیں. وہ نقصان سمجھتے اسی چیز کو ہے کہ ہم نے ماں سوائے ہندوتوا سوچ کے یہاں کسی آدمی کا جینا جو ہے وہ خوشگوار نہیں رکھنا, محال کر دینا ان کا جینا, اور پاکستانیوں کے خلاف ان کا یعنی جو اپنی فوج کے مسلح, ہم نے تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ خود قاتل ہیں, انہوں نے خود اٹیک کروایا. تو آج بات ساری دنیا کی کھل گئی. انہیں کا ابھی ڈھانڈیا اس نے اسی ٹائم جو ہے وہ کال جو ریکارڈنگ تھی وہ لیک کر کے ساری دنیا کے سامنے کرا دی کہ جو خود بنوا رہے ہیں, خود جو ہے کر رہے ہیں, کس کے لیے؟ وہ ان کا وہ راحت اندوری, اللہ کو پیارے ہو گئے, بہت پیارے شاعر تھے. تو انہوں نے ایک شعر جو ہے نا وہ لکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ سرحدوں پہ بہت تناؤ ہے کیا, سرحدوں پہ بہت تناؤ ہے کیا, کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا, کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا, خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں, تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہوگی, اور یہ تیسری سمت جو ہے وہ بی جے پی سمت کا بھی دباؤ ہے, تیسری کا بھی دباؤ ہے, اور وہ چناؤ جو کئی سال پہلے اس نے شعر جو ہے بولا تھا وہ سچ ثابت ہوا کہ یہاں کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے, چناؤ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بات کریں گے, میں اس پہ آپ کو چیٹس کے بارے میں بتاؤں گا, اس کے اندر یہ بڑا کلیئر کٹ کیا ہوا ہے اس پہ بات. سیف سے تھوڑا سا لیتے ہیں اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو. اور سیف, آپ نے دیکھا وہاں پہ وہ بار بار کہتے ہیں انہولی نیکسز, انہولی نیکسز.
یہ پہلے تو ہماری آڈینس کو بتائیں جو یہ سادہ زبان ہمارے پاکستانی ہیں, یہ انہولی نیکسس ہوتا کیا ہے, شارٹ سا صرف تھوڑا ان کو سمجھا دیں تاکہ جو ہمارے بزرگوار بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین, ان کو سمجھ آئے. اور اس کے بعد یہ بتائیں یہ انہولی نیکسس تھا کیا جس کی بات ہو رہی تھی؟ سب سے پہلے تو فراز صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انڈیا کی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھتے ہیں, اگر ہندوستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہیں, تو وہ ایک بڑی مسالہ دار پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو پاور کارٹل مینٹین کیا گیا ہے, جس طرح طاقت کو مینٹین کیا گیا ہے, وہ مینٹین ہی کیا گیا ہے میڈیا کی پاور کے تھرو. کیونکہ یہ اس بات میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جتنی کسی معاشرے میں جہالت ہوتی ہے, یا جتنا کسی معاشرے میں جو ریٹ آف ایجوکیشن ہے وہ نیچے ہوتا ہے, اتنا ہی اس معاشرے میں عام لوگوں کو پاگل بنانا آسان ہوتا ہے. تو نریندر مودی کی جو ایک پولیٹیکل فلسفی تھی, جو اس کا سیاسی فلسفہ تھا, وہ تھا ہی یہ کہ میڈیا کی طاقت کے تھرو ہندو اور مسلمان میں تناؤ پھیلایا جائے. کیونکہ اگر آپ گجرات کی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں یا اس کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہیں جس میں اس نے پرفارم کیا, تو نریندر مودی کی جو پرفارمنس تھی اس کا ایک ہی انڈیکیٹر ہے, اور ابھی بھی وہی رہے گا اور آگے بھی وہی رہے گا, جو کہ تعصب ہے. تو نریندر مودی ایک آپ کہہ لیں نفرت انگیز تقاریر کے لیے یا نفرت انگیز پیغامات کے لیے مشہور تھے, مشہور ہیں, اور آئندہ بھی مشہور رہیں گے. لیکن ہمارے جو معزز گیسٹس ہیں انہی والی یہ بات ہے کہ نریندر مودی کو بھی کوئی ماؤتھ پیس چاہیے تھا, انہیں بھی کوئی فائر برانڈ چاہیے تھا, جیسے کرنل صاحب نے عرض کیا. تو یہ فائر برانڈ بدتمیز, ہاں یہ ہاں اس کو چاہے آپ ایک بدتمیز فنیٹک کہیں, چاہے آپ اس کو ایک ریڈیکل ہندو نیشنلسٹ کہیں, چاہے آپ اسے ایک فنڈامنٹلسٹ کہیں, یہ صرف ایک آپ کہہ لیں دس از اے ویری اسمال نیریٹو آف دا بی جے پی. بی جے پی اس سے بھی کئی گنا آگے تک جا سکتی ہے. یہ تو بڑا ایک گنے چنے ابھی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں جو ریولیشنز آئی ہیں ابھی ریسنٹلی, جو ارنب گوسوامی کا چیٹ ریلیز ہوا ہے, یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اصل میں تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی آگے آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. لیکن ہمارے لیے یہاں پہ کوشن کی بات یہ ہے کہ ایز پاکستانیز جس نیریٹو پہ ہم تھے وہ نیریٹو تھا پیس کا, چاہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹس پہ تھا, چاہے اقوام متحدہ میں تھا, چاہے ہماری نیشنل پارلیمنٹ میں تھا. ہم ہمیشہ سے امن کے علمبردار رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس چیٹ کے بعد اور انفارچونیٹلی نریندر مودی کے اس ماؤتھ پیس کے ریلیز کے بعد جو ایک اتنی بڑی لیکس ہوئی ہیں, اب جو کشمیر کا نیریٹو ہے وہ بدل چکا ہے. تو ان سمپل ٹرمز انڈین گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہتھیار انڈین میڈیا ہے, اور انڈین میڈیا نریندر مودی جی کے قبضے میں ہے, اور اس کی ایک جھلک آپ کو ارنب گوسوامی کے اس چیٹ سے ملتی. آپ سے میں پوچھوں گا, سنس آپ کا کام ڈیفنس میں رہا, آپ کا آرم فورسز میں رہا, سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, 5 رافیل جیٹس وہ انڈیا خریدتا ہے, ان کا میڈیا اور ارنب گوسوامی خاص کر اس کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں, اتنا زیادہ اس پہ چیختے ہیں کہ پتہ نہیں اب چائنا کو بھی جواب دیں گے ہم, اب پاکستان کو بھی جواب دیں گے, ریجن میں ہماری. تو یہ 5 جہازوں سے کیا واقعی میں جواب دیا جا سکتا ہے, اور یہ کافی ہے ان کے لیے؟ واٹ سے کہ ارنب گوسوامی اور ان کا جو ٹی آر پی کو اوور آل جو سی او تھا ان کا بارک کا, دیور ان کمیونیکیشن. نیچرلی یہ جو میڈیا کی دوڑ ہے اور جو ریٹنگ کی دوڑ ہے, اگر پاکستان میں ہے تو انڈیا کے اندر بھی, انڈیا کے اندر اس سے زیادہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا تھوڑی سی نیکسس کی, میں بھی اس کو بھی تھوڑی سی بات کروں گا. یس, یہ ہولی نیکسس جیسے کہتے ہیں انڈیا کے اندر, بیسیکلی دی اسٹیٹ اٹ سیلف, ان کی را, ان کے اسٹیٹ ایکٹرز, یعنی ان کی فوج سارا کچھ کر لیں, ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو لے لیں, اور پھر میڈیا کو لے لیں, اور بی جے پی اور آر ایس ایس کو لے لیں. دے آر ایکچولی ورکنگ ہینڈ ان گلو. آپ یقین مانیے جو اسٹیٹمنٹ نکلے گی آپ کی ان کے فرض کریں فوج کی, وہی اسٹیٹمنٹ آپ کو ٹی وی پہ نظر آئے گی. جو نریندر مودی نے کہنا ہے ہر پر وہی چیزیں آپ کو سارے میڈیا پہ نظر آئیں گی. آپ پورا میڈیا انڈیا کا اسکین کر کے دیکھ لیں, کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ملے گا, کوئی ایک ایسا اینکر, کوئی ایسا گیسٹ نہیں ملے گا جو کہ اپنی گورنمنٹ کو ایکیوز کر رہا ہو, اپنی فوج کو ایکیوز کر رہا ہو. اینڈ سی واٹ از ہیپننگ ایکچولی ہیئر ان آر کنٹری. میں ایک اور چیز اس سے بھی بڑھ کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اٹ از ناٹ اونلی ارنب گوسوامی بھی, یہ تو ان کا اپنا کیس ہے نا, جو کچھ بھی ہے. اب ہم نے اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ وٹ آر وی سپوز ٹو ڈو. پہلی بات تو یہ ہے, اس کو لنک کریں آپ وہ انڈین کرونیکلز کے ساتھ, جس کا انہوں نے پچھلے 15 سالوں سے جو
इन्फोलेब है, डिसइन्फोलेब EU बिल्कुल की, EU वाली, और जिसके अंदर से सारी बातें निकली कि 15 सालों से ये 750 से ज़्यादा वेबसाइट के चैनल चला रहे थे। टारगेट उनका क्या था? EU, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट, UK की पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट और फिर कांग्रेस और फिर साथ यूनाइटेड नेशन को। और क्या था? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्लान तरीके से एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक मुहिम चल रही थी, डिसइन्फॉर्मेशन की, मिसइन्फॉर्मेशन की, प्रोपेगेशन की। एंड ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, इस वक्त भी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली 154 आप कहते हैं रूल्स और रेगुलेशंस या लॉज हैं कि जी कोई एक मुल्क वो दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर इस तरीके से डिसइन्फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे ज़रूर आप ही के प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहूँगा, दिस इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली सिर्फ गवर्नमेंट की, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की और हमारा इंडिविजुअली भी, हमारा जहाँ तक रीच आती है हमें इन सारी चीज़ों को कॉन्टेस्ट करना है। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी आप देख रहे हैं ना, पिछले 20 सालों से द वे वी हैव बीन ब्लीडेड, मैं इस तरह भी कहूँगा, 70-75 हज़ार से ज़्यादा हमारी इंसानी जानें गई, 150 बिलियन से ज़्यादा हमने नुकसान उठा लिया। व्हाट वी हैव बीन डूइंग कि जी नहीं ठीक है, आपने दहशतगर्दी की जंग तो ख़त्म किया, अगर ये दहशतगर्दी की जंग अगर हम पाकिस्तान के अंदर ना रोकते, इन दहशतगर्दों को ना रोकते, सर्टी देवर टू गो टू इंडिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो पाकिस्तान ने तो फ्रंट लाइन स्टेट का एक लिहाज से किरदार अदा किया। इट वॉज़ बेसिकली इंडिया, वही इंडियन क्रॉनिकल की बात करें, उनके प्रोपिगेशन की बात करें, वो जो होली नेक्सस है, इट वाज ऑल वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान। अब हमें सोचने की बात है कि क्या हमारे तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारी अपनी हुकूमत, हमारा अपना मीडिया और उसी के साथ हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू फाइंड देम टू बी एक्चुअली ऑन एक पेज के ऊपर आप देखते हैं? नो, नॉट एट ऑल। नो, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बल्कि आज सिचुएशन ये है कि आप अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। इज़ इट किसी जगह पे मुझे कोट कर, बड़ी अच्छी बात की सर आपने, थोड़ा सा मांडला साहब से इस पर डिस्कस करते हो। मैं आप एक बड़ा इवेंट भी कोट करता जाऊँ। मांडला साहब, हमने देखा लद्दाख के अंदर बुरे तरीके से पिटाई लगती है और उनका अच्छा खासा लैंड दे लॉस्ट ओवर देयर। और हमने इन्हीं अर्नाब गोस्वामी साहब को सुना, जब वो उनकी बड़ी मशहूर भी और सोशल मीडिया पे बड़ा इनका मजाक भी बनाया गया इंटरनेशनली, जब वहाँ पे उनकी पिटाई लगी, उनके फ़ौजी भी मरे, उनका लैंड भी गया। तो अर्नाब गोस्वामी साहब ने, जब बीजेपी ने उनके 50 ऐप्स बंद कर दी चाइनीज़, जिसमें टिकटॉक भी थी एक ऐप, तो अर्नाब गोस्वामी साहब का वो मशहूर डायलॉग उसमें बढ़ता है कि इंडियाज़ बी-फिटिंग रिप्लाई टू चाइना। चाइना शॉक हो गया है, चाइना पागल हो गया, परेशान हो गया, क्या हो रहा है ये। तो वो जिस तरह से एक चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि बीजेपी ने पता नहीं क्या कर दिया सॉफ्टवेयर बंद करके, 5 एप्लीकेशन टिकटॉक बंद कर दी तो बस तबाही मचा दी चाइना के अंदर उन्हें। ये सब चीज़ें हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं। और वही वाली बात आपकी माउथ पीस है। पाकिस्तानी मीडिया का रोल आप जब कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा ज़रा उस पर, जिस तरह कर्नल साहब ने भी बात की। देखिए, बात यह है कि जब हम बात करते हैं ना इंडियन मीडिया की, तो इंडियन मीडिया झूठा तो है ही है कि उनका बाप झूठा है तो उसकी औलाद भी झूठी होगी। उनकी बुनियाद झूठ के ऊपर है और हमारी बुनियाद सच्चाई के ऊपर है। बिल्कुल, बेशक। और झूठों के अंदर है क्या सिफतें होती हैं कि थोड़ी चीज को बड़ा बताना और बड़ी को मामूली बताना। कि रिसेंट जो एक लाइन डिवाइड क्रिएट हो रहा है कि कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ है। सैफ साहब, थोड़ा सा हम उसी नेक्सस को लेके आगे चलते हैं। उस चैट गेट जो एक आया है नाब गोस्वामी का, उस चैट के अलावा भी उसका आप देखें तो वो बहुत लंबी तवील एक पूरी चैट है, वो ब्रॉडकास्ट के जो TRP रिलेटेड चैट हो रही है। उसके अंदर एक पॉइंट पे ये भी चैट के अंदर देखा जाता है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं TRP वाले, वो अर्नाब गोस्वामी को कहते हैं कि आप जा रहे हैं PM मोदी साहब से मिलने, आप मेरी वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो मुझे सपोर्ट करे, मेरे मसले हल करे, जो मेरे मुखालफिन उनको दबाया जाए, उनको एडवर्टीजमेंट ना दी जाए। और अर्नाब गोस्वामी साहब आगे से उनको कहते हैं येस आई विल टॉक टू हिम, ही विल हेल्प यू। क्या ये एक जर्नलिस्ट का इतने लेवल तक जाके PM तक उसकी एक्सेस और उसको वहाँ पे मैनिपुलेट करना हर चीज़ को, जो बीजेपी के अगेंस्ट है या उनके दोस्तों के खिलाफ भी कोई अगर अगेंस्ट है, उसको दबाना, उसको ऑप्रेस करना, डू यू थिंक ये दिस इज नॉर्मल, ये हर जगह ऐसा होता है या इंडिया में ही इतनी एक्सेस थी अर्नाब के पास? बात ये है कि जी अगर आप नैरेटिव को देखें जो कि इंडियन मीडिया ने नैरेटिव दिया है, तो वो सिर्फ एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं है, बिल्कुल, वो सिर्फ एक एंटी कश्मीर नैरेटिव नहीं है, बट ऑन द वाइडर स्पेक्ट्रम वो एक एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव भी है।
अगर आप इंडियन मीडिया के उस रद्द अमल को देखें जो अभी इसके बाद भी आएगा, देखें अभी तो ये इनिशियल ट्रेलर है या इनिशियल अभी मूवी रिलीज नहीं हुई, आप ये देखेंगे फॉर द टाइम बीइंग तो इंडियन मीडिया जो कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ है वो अर्नब को बैश करेगा, लेकिन ओवर टाइम वो उस पॉलिसी से रिवर्ट करते जाएंगे। अर्ज यहाँ पे ये है कि जब आपकी सियासत मबनी ही हो तासुब पे, जब आपकी सियासत मबनी ही हो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान कैंपेन पे, फिर तो आपको किसी टीवी चैनल जैसे माउथ पीसेस चाहिए होते हैं। आपका जब अपना फॉरेन पॉलिसी हर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फेल कर रहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज फेल्ड ऑन एवरी डिप्लोमेटिक फ्रंट। Yes, I agree. जी देखें One of the worst era for Indian foreign diplomacy. Yes. एब्सोल्युटली जी, पिछले 4-5 साल में अंडर द मोदी गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, माजरत के साथ अंडर द मोदी रेजिम, इंडियन डिप्लोमेसी दुनिया के हर इंटरनेशनल फ्रंट पे फेल हुई है। और वो खुदा हक के साथ है जी, खुदा सच के साथ है। आइसोलेट वो पाकिस्तान को करना चाहते थे, लेकिन आज दे स्टैंड एवर मोर आइसोलेटेड। आज वो इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, इस तन्हाई के मकाम पे खड़े हुए हैं कि उनकी जो चैट रिलीजेस हैं ये दिखा रही हैं कि डेस्परेशन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, इंडियन मीडिया कितना पैनिक्ड है, क्योंकि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये आगे भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रियलाइजिंग वन थिंग जी, इंडियन मीडिया भी और इंडियन गवर्नमेंट भी जो उसको स्पॉन्सर करती है वो एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि जो आइडियाज़ होते हैं दे आर बुलेट प्रूफ। आप लोगों को आंखों से अंधा कर सकते हैं, आप लोगों को उनकी ज़मीनों से निकाल सकते हैं, आप लोगों के घर डिमोलिश कर सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर है इट इज़ एन आइडिया। आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ। कश्मीर का जो नैरेटिव है इट इज़ एवर मोर अ पाकिस्तानी नैरेटिव दैट देन इट कैन एवर बी एन इंडियन नैरेटिव। कश्मीर वॉज अ फंडामेंटल Muslim part of Pakistan. It is a fundamental part of Pakistan. It will remain a fundamental part of Pakistan. आज आप वहाँ पे रेफरेंडम करवाएं और फिर अर्नब गोस्वामी को कहें कि इसी टीवी चैनल पे एक शो करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आइडियाज़ अब बुलेट प्रूफ। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे से वापस आके कर्नल साहब से बात करेंगे कि अजित देओल साहब काबुल में कर क्या रहे थे। अब जब पीस टॉक सारी चल रही है तो उनका वहाँ पे सीक्रेटली ओवर द नाइट फ्लाई करना, वहाँ पे मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जो टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे कर रहे हैं, काउंसलेट्स वाले हैं, उनसे मुलाकात करना, और वो ब्रीफ केस जो उनके हाथ में नज़र आ रहा है, उस ब्रीफ केस में क्या है, वो क्या चीज़ लेके गए हुए काबुल, लेकिन ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। रिसेंटली पीएम इमरान खान साहब ने विज़िट किया काबुल का, और बड़ा सक्सेसफुल एक विज़िट। उसके अंदर हम लोगों के दिल तो जाहिर सी बात है, मुसलमान, काबुल हमारा अपना घर है और पाकिस्तान उनका घर है, तो मुसलमान भाइयों के साथ, अफगानी भाइयों के साथ दिल हमारे धड़कते हैं। और वो एक मिसट्रस्ट या कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स थी जो इमरान खान साहब ने विज़िट करके उनको दूर की। काबुल के अंदर जो पीस टॉक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं इस वक्त, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बाइडन के आने के बाद एक पीस टॉक, एक ब्रेक मिलेगा और अफ़गानिस्तान में अमन होगा, और देर पा अमन होगा, और एक ऐसा अमन होगा जो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा। उनकी बिजनेसेस, उनकी चूल्हे जलेंगे वहाँ पे। लेकिन इस सब के अंदर रात की तारीकी में अमित शाह की आशीर्वाद, मोदी साहब की आशीर्वाद के साथ अजित देओल साहब ब्रीफ केस लेके जाते हैं काबुल। वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की और इसको बड़ा ढकाया छुपाया गया, लेकिन मीडिया जो है वो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया और मीडिया हर जगह इसको रिपोर्ट करते हैं। तो कर्नल असद साहब से पूछते हैं, सर ये ब्रीफ केस उनके हाथ में क्या था और ये काबुल जाना इतनी इमरजेंसी में क्यों पड़ गया उनको? ये तो देखे ना, जहाँ तक तो इस शैतानी ट्रायका का एक जो तीसरा जो टांग है वो तो अजीत डोवल है, ही ज़बान शैतानी दिमाग, इसमें कोई शक नहीं। उसकी पिछली स्टेटमेंट सारी की सारी उठा लें, दे आर एक्चुअली पाकिस्तान बाइस्ड और पाकिस्तान एनिमिटी के ऊपर क्या से आती हैं, मुसलमान। ठीक हो गया। इंडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पूरी दुनिया के अंदर ये मुल्क किसी एक जगह भी पीस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना। मैं आपसे ये बता दूं, जहाँ पे ये गया इसने गंद घोलने की कोशिश की है। वाई? बिकॉज इनकी जहनीत एक लिहाज से और नेगेटिविटी के ऊपर एक लिहाज से चलती है। तो जिस मुल्क की जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, अगर वो नेगेटिव होंगे, वो ऐसे होंगे कि ख़ुद भी ख़राब होना, दूसरों को भी करना, वो तो सिचुएशन भी अब सबके सामने है। अब दाइश के साथ भी ये राब्ते में है। मैं इससे हट के थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ये अगर किसी गलत फहमी के शिकार है ना, अजीत डोवल की एक बात करें, ये शैतानी ट्रायका की बात करें,
کہ جی وہ آ جائیں گے افغانستان کے اندر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اگر افغان طالبان نے امریکنز کو اور پھر نیٹو ٹروپس اور 143,000 سے زیادہ اگر وہاں ان کی اسٹرینتھ تھی، ان کو اگر اپنے ملک سے نکال دیا، تو یہ انڈینز جو کہ اپنی انڈین آرمی کی میں بات کروں، اپنے ملک کے اندر سرو کرتے ہوئے ان کو پرابلم ہو رہی ہے. کشمیر کے اندر ان کے اتنے ایشوز ایک لحاظ سے آ رہے ہیں، سائیکک پرابلم انڈین آرمی کے آ رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ وہاں پر جائیں گے تو ان کو تو بھون کے رکھ دیں گے. پھر دوسری چیز یہ ہے، میں تو اندر سے یہ ڈیزائر کرتا ہوں کہ یس انڈین آرمی شوڈ گو انٹو افغانستان، سی دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اگلی جو ضروری چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تاکہ کاغذ کے شعر جو ایک دفعہ ایکسپوز Here ہو it سب کے is. سامنے. دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزوں کا آپ نے دیکھ لیا. یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا کیونکہ 71 کا ہلا ہوا تھا کہ 71 سے پہلے جو اس نے پروپیگیشن پاکستان کے خلاف کی تھی، پوری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے فیور میں کیا. مکتی بہانی والوں کو تیار کر رہا تھا، اپنی 4.25 لاکھ فوج چڑھائی کرا دی ایسٹ پاکستان کے اوپر، اور کہا جی کہ نہیں وہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. فائن ایسٹ ویسٹ پاکستان کو ہمیں سب مل کے سارے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا. اب ہوا کیا، اس کے بعد انڈیا کو سکسیس نظر آئی، دے کیپٹ آن موونگ فارورڈ. پھر اب انڈین کرونیکل کی جیسے آپ سے بات ہوئی ہے، ان کی باقی ساری چیزیں پورے اس ریجن کے اندر اگر دیکھیں تو جو جتنی بھی تخریب کاری ہو رہی ہے، جتنی شدت پسندی ہے، جو آپ دہشت گردی دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے بالکل انڈیا کا ہاتھ ہے. لیکن ہوا کیا، وہ جو 15-20 سال کا جو ٹینیور تھا، اور اس کے اندر جو انہوں نے آپ سے کہ ایک پروپیگیشن والی ایک 5th جنریشن وارفیئر جو شروع کی، یعنی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور کہا گیا جی کہ پاکستان از ایکچولی دی ایپک پوائنٹ آف ایپک سینٹر آف دی دہشت گردی والی بات جیسے ہے. اب ساری چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو میں آپ سے کہوں گا اپنی حکومت سے یہ بالکل میں التماس کروں گا، ہمیں ہر پولیٹیکل فورم کے اوپر جانے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی وہ جو سائبر کرائمز کے لا ہیں، جو ڈس انفارمیشن کے لاز ہیں، اس کے تحت ہمیں بالکل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. ہم اپنے مقدمے کو سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن کے اندر ہمیں لے کے جانا چاہیے. P5 کو بتانا چاہیے کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ ایکچولی انڈیا از ڈوئنگ. اچھا پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں، یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوتی ہے فراز، آر فار دیٹ میٹر کہ جی لوگوں کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، سارا کچھ ہے. فرانس نے اور جرمنی نے اسپیشل لاز وہ لے کر آئے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو بڑا سٹرنلی چیک کر رہے ہیں. اینی تھنگ اگینسٹ دیئر آرم فورسز، اگینسٹ دیئر کنٹری، اگینسٹ دیئر اسٹیٹ، اگینسٹ دیئر پیپل اور اگینسٹ دیئر جوڈیشری، اس کو بالکل وہ فارغ کر دیتے ہیں. اب ہمیں اپنے لاز کو سوٹیبلی، میرا خیال ہے ہمیں ان کو وزٹ کرنے کی، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس صرف لاز بنانے نہیں ہیں، ان کو ہم نے امپلیمنٹ یہاں پہ کرنا میں ایک ہے. چھوٹا سا آپ کو اور ایڈ کرتا جو ناظرین کو بھی پتہ چلے گا. میکرون کے اگینسٹ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ان کا کنٹروورسی چلی فرانس میں، تو میکرون کے اوپر ایک ٹرکش آرٹسٹ تھے، انہوں نے ایک ان کا کارٹون بنایا، کاریکیچر، جس کے اندر میکرون کو دکھایا گیا کہ وہ سانپ کا دھڑ ہے، اوپر میکرون کا ان کی شکل لگی ہوئی تھی. لیکن جب میکرون نے اور فرینچ گورنمنٹ نے یہ دیکھا، انفارچونیٹلی دیٹ آرٹسٹ وہ کام کر رہے تھے فرینچ ایمبیسی میں کہیں پہ، تو میکرون نے خاص کر اپنے اس فرینچ ایمبیسی کو کہا کہ آپ اس آرٹسٹ کو اسی وقت فارغ کریں، کیونکہ اس نے یہاں پہ ہمارے خلاف بات کی. تو وہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ دوسروں کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ان کے اپنے اندر نہیں فراز ہوتا. ایک اور چیز میں آپ کو بیفور آپ آگے جائیں، ایک اور چیز دیکھیں، ہمیں اس کے اندر بالکل پڑوس میں چل جائیں، نریندر مودی کے خلاف کوئی بول تو جائے انڈیا کے اندر، کوئی کسی طرح کی کوئی پکچر بنا جائے، he will be sent behind the bars. there are so many examples. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے علاوہ ان ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنے ڈیفینیٹلی ہمیں وزٹ کرنا، اور اس کو وی نیڈ ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤنز ناؤ. سر آپ سے تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، سنس آپ کا جرنلزم سے بھی بڑا تعلق رہا ہے اور آپ کافی دیر سے جرنلسٹ کے طور پہ بھی اور کافی میڈیا کے ساتھ لنک اپ رہتے ہیں. ارنب گوسوامی نے پہلے سے بتا دیا پلوامہ میں ہونے لگا، پھر انہوں نے بتایا پہلے سے کہ جی ہم لوگ اس طرح کا ڈرامہ بھی کریں گے ایک بالا کوٹ کے اندر. ایک اینکر کو یا ایک میڈیا ہوسٹ کو اتنی ساری انفارمیشن کی ایکسیس، کیا یہ روٹین کی کام ہوتا ہے؟ یہ پاکستان میں بھی اس طرح ہمیں پتہ ہوتی ہیں چیزیں، یا امریکہ میں، انگلینڈ میں، باقی جگہوں پہ، یا یہ ایک ایکسیپشن ہے کچھ اس طرح سے؟ دیکھیں بات یہ ہے فراز صاحب، یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ میڈیا پرسن نہیں، وہ را کا نمائندہ سمجھیں. تو سر وہ کر کیا رہے وہاں یعنی میڈیا کہ پہ پھر؟ ابھی یہاں کلبوشن آیا ہے تو وہ سروے کا آفیسر تھا ان کا. کیا سروے کا آفیسر کا یہ کام تھا کہ وہ آ کر دہشت گردی پھیلائے، قتل و غارت کرائے؟ تو اسی طریقے سے نریندر مودی اور ان کا جو را کا سیٹ اپ ہے، ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ ان کے ماؤتھ فیس ہے، یعنی کہ زبان ان کی ہے، الفاظ دوسروں کے ہوتے ہیں.
وہ آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں, عوام کو بتاتے ہیں. اور دوسری بات, جہاں تک سیف صاحب نے بھی کہا کہ ہماری آواز سدا پیس کے لیے رہی, آج بھی ہے, رہے گی بھی, لیکن اس میں تھوڑا جو ہے نا ڈیفائن کرنا پڑے گا ہمیں, کہ جیسے دہشت گردی کب ختم ہوگی؟ جب دہشت گرد ختم ہوگا. ڈاکے کب ختم ہوں گے؟ جب ڈاکو کا خاتمہ ہوگا. چوری کب ختم ہوگی؟ جب چوروں کا قلعہ کما ہوگا. یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ نریندر مودی ایک دہشت گرد ہے. آر ایس ایس اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی کہ یہ پورا ملک جو ہے یہ دہشت گرد ہے. سیف, کمنگ ٹوورڈز یو, آپ نے بار بار کہا انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, یا انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یوز کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم ارنب گوسوامی کو دیکھتے ہیں کہ بڑا جسے کہتے ہیں دس از اے کلاسیکل کیس کہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ انڈین میڈیا کو صرف پاکستان کے خلاف یوز نہیں کرتی, وہ اپنے مخالفین کے خلاف بھی استعمال کر رہی ہے. وہ میڈیا کو اتنا زیادہ ایز اے انسٹرومنٹ یوز کرتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی ان کی مائنڈ تھاٹ کو, اس سب چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. مسلمانوں کے خلاف یا بی جے پی کے خلاف جو بھی اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے, اس کو بیش کیا جا رہا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے. یہ پوری سچویشن جو ہے میڈیا کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کرنا بی جے پی کا, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں فراز صاحب, میڈیا ایز این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس, جو کہ ہم ایک پولیٹیکل اکانومی کی زبان میں بولتے ہیں, ایز این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس یوز ہوتا رہا ہے, دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں یوز ہوا ہے. لیکن 2020 میں یا 2021 میں یا اس جو ایک ترقی کا دور ہے, یہاں پہ تو انٹرنیشنلی میڈیا کا ایک کام ہے وہ ایک پازیٹیو کیٹلسٹ ہے. کمیونٹیز کو توڑنے میں نہیں, کمیونٹیز کو جوڑنے کا کام ہے میڈیا کا. میڈیا ہو جائے, میوزک ہو جائے, آرٹس ہو جائیں. لیکن میں آپ کی یہاں پہ اٹینشن ذرا تھوڑی سی ایک اور طرف بھی لے کے جاؤں گا. چاہے آپ انڈین نیوز میڈیا کو دیکھیں یا آپ انڈین انٹرٹینمنٹ میڈیا کو دیکھیں, آپ بالی ووڈ کو دیکھ لیں, ان کا بھی جو انٹائر ٹارگیٹنگ کیمپین ہے دیٹ از اگینسٹ پاکستان. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو میڈیا فلسفی ہے, آئی بلیو یہ تھوڑی سی میرے پارٹ پہ جی ہارش اسٹیٹمنٹ ہوگی, لیکن انڈین سائیکیٹرک ایسوسیشن کو تھوڑا سا انڈین میڈیا کے جو لوگ ہیں, یہ میری اسٹیٹمنٹ ہارش ہوگی, لیکن ان کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کو سمجھانا پڑے گا کہ میڈیا کا کام کیا ہے. میڈیا کا کام تناؤ پیدا کرنا نہیں ہوتا, میڈیا کا کام لوگوں کے بیچ میں برج پیدا کرنا ہوتا ہے. میڈیا کا کام انٹرنیشنلی کانفلکٹ کریٹ نہیں کرنا ہوتا, میڈیا کا کام انٹرنیشنل پیس کریٹ کرنا ہوتا ہے. میڈیا کا کام نفرت آمیز تقریر یا ان چیزوں کو ابھارنا نہیں ہوتا, ان چیزوں کو سپریس کرنا ہوتا. لیکن چاہے آپ ارنب جو بھی اس کا نام ہے اس کی آپ ایگزامپل لے لیں, یا چاہے ان کے ایک ریٹائرڈ ایک میجر صاحب ہیں جو کہ بڑے مشہور زمانہ آج کل سوشل میڈیا اینالسٹ ہیں, سیلف پروکلیمڈ سوشل میڈیا اینالسٹ, ان کی آپ ایگزامپل لے لیں. ان کو دیکھ کے یوں ہی لگتا ہے کہ جی شاید دے نیڈ ٹریٹمنٹس فرام سائیکالوجسٹس اینڈ سائیکیٹرسٹس. میرا پرائم منسٹر, میرا فارن منسٹر, میرا پورا ڈپلومیٹک اپریٹس پوری دنیا کو 2 سال سے بتا رہا ہے کہ جی وی جسٹ وانٹ پیس. جب آپ نے پلوامہ کے بعد ابھی نندن کو واپس کیا, شاید 2019, 2020 یا 2021 یا آنے والے وقتوں کا, دس واز دا گریٹسٹ gesture for maintaining international peace. Yes, I agree. اس سے بڑا نیریٹو آف پیس کیا ایک ملک دے سکتا ہے؟ 75,000 سویلینز, آرمڈ فورسز پرسنلز, پولیس کے جوان ہم نے پیس مینٹیننس کے لیے گما دیے. 75,000 پیپل, جی نام لینا آسان ہے. اگر آج بھی دنیا کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ who's on the right side of history, آج تاریخ کی درست طرف کون ہے, تو پھر شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو لک ایٹ دس انٹائر نیریٹو اینڈ دس انٹائر پرابلم آف انڈیا اینڈ پاکستان ریلیٹنگ ٹو کشمیر اینڈ آل دس میڈیا ہائپ دیٹ ہیز بین فلیئرڈ اپ فرام دی انڈین سائڈ. تو میں تو کئی جگہوں پہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دعا ہی کر سکتے ہیں, تو میں تو ارنب کے لیے اور میجر صاحب کے لیے دعا ہی کرتا ہوں. سر کرن صاحب لاسٹ 2 منٹس جلدی سے بتائیے گا, سنس آپ کا آرم فورسز سے بھی تعلق رہا ہے. سر پلوامہ کے اندر انہوں نے اپنے فوجی مروائے, اور ارنب گوسوامی کو یہ چیز پہلے سے پتہ تھی, اس نے اپنی واٹس ایپ چیٹ میں بھی ان کو کہا کہ جی کشمیر میں کچھ ہونے لگا ہے. پھر اس نے بتایا بالا کوٹ میں ہم جو ہے ایک ڈرامہ رچانے لگے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا بھی اٹس گوئنگ ٹو بی بگ ون, اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ دا مین ان دا آفس. وہ جو آفس میں بیٹھے ہیں نریندر مودی صاحب, ان کو جیتنے میں ہیلپ بھی کرے گا. سر مجھے بتائیں کہ اللہ نہ کرے کسی اور ملک میں, کسی بھی ملک میں دنیا کے, اگر آپ دیکھیں اپنے فوجیوں کو خود مروائے حکومت
اور صرف اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل گین ہو اور الیکشن جیت سکے؟ کتنا بڑا کیس کھلنا چاہیے؟ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ریئلی ویری ویری بہت ہی تکلیف دہ ہے. میں آپ سے بتاؤں بینگ اے سولجر آئی فیل. آپ نے لداخ کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. آپ یقین مانیے 20 لوگ تو ان کے مارے گئے تھے نا سولجرز, ان کے جے سی اوز بھی تھے اس کے اندر. اس سے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر زخمی تھے. ساری رات چائنیز سائڈ انڈین سائڈز کو میسج کرتے رہے کہ آئیں اور اپنے زخمی لے کے جائیں. آپ امیجن کیجئے اس سخت سردی کے اندر ٹمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے نیچے تھا. انڈین آرمی اپنے سولجر جو زخمی سولجرز تھے ان کو نہیں لینے کے, اگلے دن پھر چائنیز نے ان کو ہیلپ کیا, وہ اپنے سولجرز لے کر گئے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو this is only happening in India and Indian army. It can't happen in any other army. And what to talk of Pakistan, یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا. ہمارا ایک سولجر, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, زخمی بھی ہوتا ہے. ایک ہمارا سویلین بہن بھائی بچہ زخمی ہوتا ہے اس دہشت گردی میں. اٹ پنچز us here, everyone in Pakistan. This is how ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. ہم بہت ساری آپس میں سیاست بھی کرتے ہیں, ناراضگیاں, سارا کچھ ہے. اندر سے ہم سارے کے سارے ایک ہیں. اور میں ایک اور بھی ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال پاکستان آرمی آرم فورسز وی ور امنگ دی ٹاپ 15 اینڈ ٹوڈے وی آر ان ٹاپ 10 ان فائر پاور. وٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ اتنا ساری مشکلیں آئیں, اتنا کرٹیسائز کیا گیا, اتنی ہماری فوج کو ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ شاید کوسچنیبل بھی کیا گیا. انفارچونیٹلی ہمارا اپنا ایون سوشل میڈیا اور میڈیا کی بات کریں, اینڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ نہ ہمارے آفیسرز نہ ہمارے سولجرز, ان کے کسی طرح قدموں میں کوئی لغزش آئی. اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ جی اس مادر وطن کے ساتھ انہوں نے ایکچولی کھڑے ہونا ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی اے میٹر آف پرائڈ. جو آپ نے بتایا نریندر مودی کا اور پھر ساتھ ان کی جو نیکسس کی, آپ سوچیں ان کے اسٹیٹ سیکرٹ نیشنل سیکرٹس کیسے ایک صحافیوں کو جا کے یہ لیک کر رہے ہیں. تو میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں, نام افریڈ. یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی اٹامک پاور ہیں. آئی وڈ سمپلی سے کہ ان کے تو انجینئرز, ان کے جو سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو نیوکلیر کے جو سائنٹسٹ ہیں, میزائل ٹیکنالوجی کے جو سائنٹسٹ ہیں, دے کین بی کمپرومائزڈ. انڈیا انتہائی خطرناک ملک اس وقت بن چکا ہے اوورآل, نہ صرف اس ریجن کے پیس کے لیے, انٹرنیشنل یا گلوبل پیس کے لیے. اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو بی ویری ویری کاشس اینڈ کیئرفل کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا میں. اور نریندر مودی انتہائی چھوٹا آدمی ہے نا. جب چھوٹے آدمی کو اٹھا کے اتنی بڑی کرسی پہ بٹھا دیں گے تو فیصلے تو اس نے چھوٹے ہی کرنے, بیکاز اس کا ذہن اس طرح کام نہیں کر سکتا. Small people on big seats. انڈیا جو ہے اٹس دا اونلی اسٹیٹ دنیا میں جہاں پہ نیوکلیر تھیفٹ, یورینیم کی اور مختلف پارٹس کی, اس کی ذرا ایف آئی آرز دیکھ لیں کتنی زیادہ ہوئی ہیں جو چوری ہے. تو وہ ان کا نیوکلیر پروگرام کتنا ان سیف ہے, اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ارنب گوسوامی جیسا آدمی جو اس کی ایکسیس کتنی زیادہ تھی سیکرٹس کو لے کے یا اسٹیٹ سیکرٹس کو لے کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو پالیسی میکنگ ہے یا ان کی جو انسٹالیشنز ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ کتنے زیادہ 26 تاریخ کی رات کو انہوں نے اٹیک کیا. 23 فروری کو رات 10 بجے وہ ڈسکس کر رہا ہے جی کہ دیکھو سم تھنگ بگ از ہیپننگ اگینسٹ پاکستان اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ مودی. یس ہیئر اٹ از. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پہلے سے کہتے ہیں وہ اب کھل کے دوبارہ سے سب کے سامنے آ گیا. کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا ہمیں. مانڈلا صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. اور آپ کے جذبات جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ہمارے پاکستانی جو ویورز دیکھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی تو ٹی وی پہ بیٹھ کے انڈیا کو اس طرح سے للکار ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں. اینڈ سیف تھینک یو اگین. اور آئی ہوپ انڈین گورنمنٹ اور انڈین جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو, آپ کی سجیشنز کو ضرور سنیں کہ ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اپنے آپ کو تاکہ کچھ وہاں سے سینس پریویل ہو. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ یہ کچھ شیئر کرتا جاؤں کہ ارنب گوسوامی صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بی جے پی کے پارٹ تھے. ان کی والدہ جو تھیں ایک پوئٹ اور رائٹر تھیں, انہوں نے بھی بی جے پی کے ترانے اور کافی کچھ لکھا بی جے پی کے لیے. عوام ڈیفینیٹلی بالکل ہماری طرح ہی ہے, تو وہاں کی جو عوام ہے, جو بھولی عوام ہے, وہ شاید ان کے سامنے وہ سب چیزیں کھل کر آ رہی ہیں جو پاکستان کافی عرصے سے پلوامہ اٹیک کو لے کے, یا وہ جو ڈرامہ انہوں نے وہاں پہ رچایا بالا کوٹ کے اندر, فالس فلیگ بہت سارے اور بھی ہوئے ہیں, ان کو لے کے جو پاکستانی نریٹو تھا وہ اب انڈین عوام کے سامنے آتا جا رہا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ارنب گوسوامی جیسے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ انڈین سکھ فارمرز جو ہیں, جو کسان ہیں, ان کی پرابلمز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. اور اگر ان کی ایکسیس مودی صاحب تک ہے تو ہماری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی جو آپ کے کسان ہیں ان کے مسئلوں کو حل کرائیں. وہاں پہ وہ بہت مشکلات میں ہیں, ان کے پرابلمز حل ہونے چاہیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, ٹائم کی کمی تھی. ڈیبیٹ بہت اچھی ہے, چاہتے ہیں ہم اس کو اور بھی بڑھائیں, تو انشاءاللہ اس پہ ہم دوبارہ ایک پروگرام کریں گے اور ہم اپنے گیسٹ کو دوبارہ مدعو کریں گے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا مجھے فراز علی خان کو.